آئیے جی، آج ہم ایک امیگریشن سے ہٹ کے ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں تاکہ اگر آپ ہمارے علاقوں سے ہیں، آئی ایم شیور کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، نیپال، برما، ان تمام علاقوں کے حالات ایسے ہوں گے جس طرح پاکستان کے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جو دنیا کی اسٹرانگسٹ اکانومی ہے، اسٹرانگسٹ اکانومی، دا موسٹ پاورفل نیشن آن ارتھ، وہاں پر فرسٹ کلاس کنٹری، تھرڈ کلاس سٹیزن ہم ہیں، لوگ اور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں وہاں پر، اور ایک پسماندہ علاقہ لائک پاکستان، تھرڈ کلاس کنٹری، یہاں پر فرسٹ کلاس سٹیزن رہ کر آپ کیا فیل کرتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج۔ ویڈیو کو ذرا لمبی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، کیونکہ میں نے اس میں کچھ اسکرپٹس ڈال دیے ہیں جو میرے ساتھ یہاں کو جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اس کو ہینڈل کر رہا ہوں، ایک نصیحت کے طور پہ آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ جو آدمی 50 سال سے امریکہ میں رہ چکا ہے، 26 سال کے بعد وہ آیا ہے پاکستان، وہ کیسے ان حالات کو یہاں پہ انجوائے کر رہا ہے یا ان حالات کو ٹریٹ کر رہا ہے، لوگوں سے کیسے اس کی جو ہے تو مل جل ہو کے، اسپیشلی ایک بڑی کنزرویٹیو علاقے پشاور کے ایریا میں۔ تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اس کو آخر تک دیکھیں تاکہ اگر آپ انجوائمنٹ چاہتے ہیں اور اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، جو اس وقت آپ بڑے ٹینشن میں ہیں امریکہ میں، ٹینشن تو ہے ہی، ہم نے 50 سال وہاں ٹینشن کیا ہے بھائی صاحب، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، منی منی منی، ڈونلڈ ٹرمپ، امیگریشن، یہ وہ کام، صبح کام، شام کو گھر آیا، سوئے پھر کام، چیک آ گیا بینک میں، کوئی پیسے نہیں ہیں کیونکہ تمام بلوں میں چلے گئے۔ اگر آپ سے اس سے ذرا سا ہٹ کر انجوائمنٹ اور سوچ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دیکھیے، میں ورجینیا کے ایک بڑے رچ کاؤنٹی، لاؤڈن کاؤنٹی، آپ چیک کر لیں، لاؤڈن کاؤنٹی از اے ریچسٹ کاؤنٹی ان ورجینیا، اور اس میں ساؤتھ رائڈنگ کے بہت پاس علاقہ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ہم منتھلی اپنے ہاؤسنگ ایسوسیشن کو فیس دیتے ہیں۔ وہ فیس کس چیز لیے کہ آپ سے وہاں سے ٹریش کلیکشن، وہاں پہ گارڈنز اور آپ کے سائڈ واکس کی کلیننس، وہاں پہ جو ہے جو چمن ہیں ان کی دیکھ بھال، جو سوئمنگ پول ہے وہاں کے، جو وہاں کے بچوں کے پارکس ہیں، اور ہر سیزن میں ہر چوراہوں پہ اس کے پھول وغیرہ کا چینج کرنا، یہ تمام اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں انسپیکٹرز ہیں، وہ ہر وقت گاڑی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس گھر کے کا دروازہ ٹوٹے ہوا ہے یا کس گھر کے سامنے گاربیج پڑے ہوئے ہے، اس کو پھر وہ ٹکٹ دیتے ہیں۔ میرا گھر جو ہے اس کا ایک سائڈ وہ سورج کی روشنی سے اپوزٹ سائڈ پہ ہے، تو ونٹر میں اس پہ جب سنو آ جاتی ہے، جب سمر آتی ہے تو اس پہ وہ نیلے 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 داغ بن جاتے ہیں، جس کو ہم فنگس بھی بولتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ تو میں اس کو ہر سال جو ہے سمر میں دھو لیتا ہوں، اس کو میں پاور واش کرتا ہوں، اور زمین سے چھت تک اس کی ہائٹ تقریباً 30 فٹ کے قریب ہے۔ اس بار جب میں آ رہا تھا پاکستان تاکہ میں حج کے لیے جاؤں، تو میری روانگی سے ایک ہفتہ پہلے مجھے نوٹس مل گیا کہ بھئی آپ اس کو ود ان اے ویک ختم کر لیں، آپ کا جو ہے یہ سائڈ گرین ہے، اس پہ گندگی ہے، اس کا آپ اس کو پاور واش نہیں کریں گے تو ہم کر لیں گے، پھر ہم آپ کو اس کے بل بھی آپ کو بھجوا دیں گے۔ وہ بل بہت لمبا چوڑا بل ہوتا ہے۔ تو میں نے بڑی کوشش کی، لوگوں کو کال کیا، کانٹریکٹرز کو اور جو پرائیویٹ ہینڈی مین ہیں کہ جی میرا ایک دیوار ہے اس کو آپ صاف کریں۔ کوئی کہہ رہے ہیں ہم ایک دیوار کی صفائی کے لیے نہیں آتے، جو آ گئے تھے وہ کہتے ہیں جی $800 لیں گے، کوئی کہتے ہیں $1000 لیں گے۔ میں نے کہا اس دیوار کو جو ہے تو آپ ایک دیوار کو پاور واش کرتے ہیں $1000، تو بہت زیادہ پیسہ ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بہت پیسہ ہے یہ۔ خیر میں نے نہیں کیا، اور میرے بیٹے کے پاس گھر میں اس کا گھر الگ گھر ہے، اس کا پاور واش کی مشین تھی۔ میں نے کہا بیٹا پاور واش کی مشین لے آؤ، ہم خود دھو لیتے ہیں۔ لے کر آ گیا، لیکن اس کے پاس جو ایکسٹینشن تھے پائپس، وہ میکسیمم جو ہے تو وہ 10-15 فٹ تک جاتے تھے، جبکہ میری ہائٹ تقریباً 28 فٹ تک تھی۔ کام نہیں بنا۔
تو آخری دنوں میں نے جا کے ہوم ڈیپو سے ایکسٹرا پائپ خریدے جو مجھے $189 کے پڑ گئے. اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک ہفتہ اور دے دیں، میں جا رہا ہوں کنٹری سے، میرے بچے اس کو دھو لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ پائپ میں نے بچوں کے لیے چھوڑ دیے اور انہوں نے جا کے اس کو پاور واش سے کلین کر دیا. جب میں یہاں آیا میں نے کچھ دیکھا نہیں، کیونکہ میں 16-17 مئی کو پہنچ گیا تھا. 21 کو میں یہاں سے حج کے لیے چلا گیا، پھر میں 2 جون کو واپس آیا. تو میں نے کوئی پاکستان دیکھا ہی نہیں تھا، نہ لوگ دیکھے تھے. اور وہاں سے میں سخت بیمار ہو گیا. جب یہاں پہنچا تو میں ابھی اینٹی بایوٹک بھی کر رہا ہوں اور جو ہے اور بھی میڈیکیشن کر رہا ہوں. گھر سے باہر نہیں نکلتا کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ آرام کریں. تو یہ آرام کرتے کرتے میں نے کہا یار کچھ تو کیا جائے، میں کیا گھر میں بیٹھا ہوں گا. ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں مبارکباد کے لیے، لیکن کچھ تو کرنا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرا گھر جو ہے چونکہ ہم اس سے 50 سال دور رہے ہیں تو اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ اس کو آپ کمپیئر کریں گے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. یاد رکھیے کہ امریکہ میں الحمدللہ بڑی اچھی تنخواہ سے گورنمنٹ کا ملازم ہوں. ہر 15 دن کے بعد چیک آتا ہے. میں 4 مہینے کی چھٹی پہ نکلا ہوں، چاہے کچھ وقت یہاں گزاروں پھر امریکہ میں جا کے وہاں بھی آرام سے گھر میں رہوں. میری چھٹیاں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، اس کو میں استعمال کروں. 15 دن کے بعد جب چیک آتا ہے اکاؤنٹ میں جا کے دیکھتے ہیں تو بہت تھوڑے سے پیسے رہ جاتے ہیں. کہاں گئے جی؟ چونکہ میں سود نہیں کرتا، انٹرسٹ نہیں کرتا، تو میں اب تک میں تمام کریڈٹ کارڈز کے بل میں نے آٹو پے پہ لگائے ہیں ایوری 15 ڈیز. اگر وہ مہینے تک چلے جاتے ہیں تو پھر وہ سود ہوتا ہے. تو میں 15 جب جاتے ہیں اس میں انٹرسٹ بہت کم یا ہوتا ہی نہیں ہے. تو دیکھتا ہوں اور پچھلے الحمدللہ مجھ پر کوئی کریڈٹ کارڈ کوئی بل بھی نہیں ہے. پیسے نہیں ہے جی اکاؤنٹ میں. کہاں گئے؟ یہ جی گیس کریڈٹ کارڈ کے چلے گئے، یہ مورگیج میں چلا گیا، یہ آپ کا ویزا میں چلا گیا، یہ آپ کا ہوم ڈیپو کے کارڈ میں گیا، یہ والمارٹ کا کارڈ ہے وہاں گیا، یہ ماسٹر کارڈ میں چلا گیا. تمام پیسے چلے جاتے ہیں. اور ہر رات آ کے تھکے ہوئے، بعض وقت تو جب میں گھر آتا ہوں تو راستے میں لوگ مجھے ہارن دیتے ہیں جب میں ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ مجھے میری آنکھ جو ہے وہ لگ جاتی ہے. جب وہ بیپ بیپ کرتے ہیں تو میں اٹھ جاتا ہوں پہ چلتا ہوں، کیونکہ اور لوگ چلے گئے ہوتے ہیں، میں گرین لائٹ پہ وہاں کھڑا ہوں. اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے ہمیں. اور شام کو آ کے بیوی سے 2 باتیں کی یا نہیں کی، بچے کو ہائے بائی کیا نہیں، جا کے سو گئے. صبح پھر اٹھے اور کافی کا کپ جو ہے گاڑی میں جا کے کافی پی رہے ہیں. یہ ہماری وہاں پہ لائف ہے. فرسٹ کلاس کنٹری میں یہ ہماری لائف ہے. ایز اے 3rd کلاس سٹیزن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اب یہاں آ گیا جب میں نے دیکھا کہ بھائی میں گھر میں ویسے ہی بیٹھا ہوں، چلو یہاں کی مینٹیننس کر لوں. تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کچن میں جو کک اس وقت کام کر رہی ہے، اس نے کہا کہ سر جی یہ ہمارا پنکھا جو ہے کچن میں اوپر جب اس کو ہم لگاتے ہیں تو ہماری چولہا جو ہے اس سے بجھ جاتا ہے، تو سخت گرمی ہے یہاں پہ، کچھ کیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر ایک باتھ روم میں ہمارا جو ہے وہ ایگزاسٹ فین کام نہیں کر رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. 5 سپلٹ لگی ہوئے ہیں 5 کمروں میں، اور جو لیونگ روم میں جو ہے وہ 2.5 ٹن کا سپلٹ لگا ہوا ہے. اس سے بھی گرمی زیادہ ہے، اس سے بھی اتنی ٹھنڈک نہیں آتی. میں نے کہا اس کا بھی کچھ کیا جائے. اب اس کو آپ گنتے رہیں. کیا کیا میں نے اس کے ساتھ؟ ایک ہی دن میں خود نہیں، ٹیلی فون پہ انہوں نے کہا کہ جی ایسا ایک پنکھا ہے جو دیوار پہ لگ جاتا ہے اور اس کی ہوا جو ہے تو وہ کچن کے اندر آ جاتی ہے جہاں کک کام کر رہا ہے، جو ڈش واشنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ چولہے پہ نہیں آئے گی. میں نے کہا لے آؤ لگا دو. پنکھا پہنچ گیا. جی میرا وہ ایگزاسٹ کام نہیں کر، ایگزاسٹ بھجوا دو جی، وہ بھی آ گیا. اب جو ہماری لیونگ روم میں وہ ٹھنڈک نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ جی اسے پنکھا ہوتا ہے جس میں اندر سے پانی بھی آتا ہے اور سائڈ پہ پتنی کچھ ہوتا ہے اور اس میں پانی ہوتا ہے، اس وہ بہت ٹھنڈک کو. میں نے کہاں سے؟ جی فلاں جگہ سے ملتے ہیں. لے آؤ جی. لے آئے. اب مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس ڈالر تھے، نہیں، اس کو ڈالر کی بات چھوڑیں آپ پہلے. لے آئیں جی اس کو. یہ سامان پہنچ گیا کتنے بجے؟ شام کے 6 بجے. یاد رکھیے کہ ایک دیوار کی صفائی کے لیے میں نے 1 ہفتہ لوگوں سے امریکہ میں کیا.
کوئی آ نہیں رہا تھا، جب آ رہا تھا $1000 1500 اپوائنٹمنٹ بناؤ. 6 بجے آ گئے جی. ہم نے الیکٹریشین کو کال کیا کہ شام میں نے کہا کوئی بات نہیں، الگ پیسے زیادہ لے لو. 2 بندے آ گئے شام کے 2 بجے، 6 بجے کے بعد 2 بندے آ گئے. انہوں نے جا کے فین بھی لگا دیا، ایگزاسٹ بھی لگا دیا، وہ جو پنکھا منگوایا تھا اس کو بھی لگا دیا، پانی کی کنیکشن بھی دے دی. اب میں نے کہا جی اس کے لیے وائر جو آپ نے لگایا ہے تو ایسی جگہ پہ پنکھا لگ گیا ہے کہ جس کے لیے وائر آپ نے بہت دور سے لے کر آئے ہیں، زمین پہ وائر پڑا ہے، 220 وولٹ بجلی ہے، یہ خطرناک ہے. میں نے کہا نو پرابلم جی، ہم کل صبح آئیں گے، ابھی دکان بند ہو رہی ہے، کل صبح آئیں گے، یہاں آپ کو دیوار پہ ہم یہاں پلگ لگا دیں گے، بالکل یہیں سے کنیکشن مل جائے گی. یہ سارا کام ہو گیا رات کے وقت. کتنے پیسے ہیں جی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ لیں جی اپنے پیسے، اور یہ $500 زیادہ لے لیں آپ شام کو آئیں. بڑے خوش ہو کے چلے گئے. اب میں نے باہر دیکھا کہ میرا گیٹ جو ہے تو گیٹ اور گرل جو ہے وہ ذرا اس پہ کیونکہ مینٹیننس نہیں ہوئی تھی، اس پہ رنگ خراب ہو گیا تھا. اور میرے یہ 2nd فلور پہ میرے جو ماربل ہے وہ تقریباً سارے کالے ہو گئے تھے. میں نے ان کے کہہ رہے ہیں اس کے لیے رگڑائی چاہیے. رگڑائی میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کیسے اس کو بولتے ہیں رگڑائی. بلاؤ کسی کو رگڑائی کر دو اس پہ. میں نے کسی کو بلا دیا. کتنے پیسے ہیں جی؟ اتنے پیسے. کب کام شروع کریے؟ کل صبح سے شروع کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. لوگوں کو بلایا جی یہ گیٹ جو بہت رنگ اس کا بہت خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ساتھ گرل وغیرہ بھی تمام کا رنگ کرنے ہیں. کتنے پیسے ہیں جی؟ 2 بندے لگائیں گے جی، $1800 ایک کا جو ہے ڈیلی کی مزدوری ہے، اور ہم اس کو کل صبح سے شروع کریں گے. میں نے کہا لگا دو جی اس کو. اچھا اب میں ایک بات بھول گیا ہوں کہ جب ہم یہ تمام کام کر رہے تھے، وہ جو رگڑائی ہوتی ہے اس میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہمیں اس کا علم نہیں تھا. تو ہمارا جو انڈر گراؤنڈ زمین کے نیچے جو ٹینکی لگی ہوئی ہے پانی کی، وہ بھر جاتی ہے. اس سے پھر ہمارے گھر کی ٹاپ پہ جو ٹینکی ہے وہاں پہ جا کے پانی جو ہے مشین سے وہ اوپر جاتا ہے. تو وہ انڈر گراؤنڈ ٹینکی بھی پانی سے خالی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا جی اب کیا کریں، پانی تو اس کو بھرنے میں بھی پورا دن لگ جائے گا، اب کیا کریں گے. میں نے کال کی فون پہ، اور 1 گھنٹے کے اندر میرے پورے کا پورا ٹینکر پانی یہاں آ گیا. اس کو بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ود ان اباؤٹ 20 منٹس وہ تمام کا تمام مسئلہ ہمارا حل کر دیا. یہ تیسرا دن ہے. گھر میں سب ٹھنڈک، ایگزاسٹ کام کر رہے ہیں، پنکھے کام کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن کام کر رہے ہیں، سارے اسپلٹ کام کر رہے ہیں. باہر پہ وہ جو رگڑائی جو ہو رہی ہے ساری جگہ صاف ہو رہی ہے. باغ لوگ لگے ہوئے ہیں باہر پہ، وہ پینٹنگ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور میرے پاس مہمان آ رہے ہیں. آج میں نے 12 مزدور جو لگائے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کے لگائے ہوئے ہیں، 12 نہیں 10 ہے تقریباً. ان کا کھانا، پھر ہمارا جو کک ہے اور ڈرائیور ہے اور جو چوکی دار ہے اس کا، پھر اپنا میرے میاں بیوی کا، اور 2 فیملی آ گئے تھے جس میں کوئی 7-8 لوگ تھے. وہ آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ. کک نے جو کھانا بنایا تھا وہ ہمارے لیے تھا. جب 2 فیملی آ گئی ان کے لیے تو کھانا نہیں تھا. اس نے کہا جی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، میں اور کھانا بناتا ہوں. میں نے کیوں بناتے ہو بھائی، جاؤ ڈرائیور کے ساتھ. وہ جلیل کبابی جو ہے اور چرسی تکہ جو ہے اس سے تکے بھی لے آؤ اور کباب بھی لے آؤ، وہاں سے لے کر آجا کھا جاتے ہیں. 20-25 لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا. کام بھی چل رہا ہے بڑی آرام سے. اور میں نے کسی ایک بھی پلیٹ کو دھویا نہیں اور ٹیبل سے اٹھایا نہیں جو ہم امریکہ میں کرتے ہیں. اور خرچہ آپ کہیں جی ڈالرز ہیں نا، ہاں ڈالرز ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3rd کلاس کنٹری میں آپ 1st کلاس زندگی گزار رہے ہیں، یہ عیاشی کر رہے ہیں. کتنے راحت اور کتنے آرام سے زندگی گزر رہی ہے. اور وہاں جو ہم پیسے کماتے ہیں دن رات جانور کی طرح کام کرتے ہیں، بینک میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا، وہ چلے جاتے ہیں. کیپٹلسٹک اکانومی ہے. آپ کو فری میں کریڈٹ کارڈ دے دیتے ہیں، فری میں گاڑی دے دیتے ہیں، فری میں گھر دے دیتے ہیں، تھوڑی سی پیمنٹ دے دیتے ہیں، پھر اس کے پیسے وہ نکالتے رہتے ہیں 7 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تک آپ پیمنٹ کرتے رہیں اس کی. کوئی پیسہ نہیں بچے گا. آپ کی غلامی کی زندگی ہوگی وہاں کی. یہاں پر بادشاہوں کی زندگی.
مجھے تو بڑی راحت ہے. اور جب میں نے کیلکولیٹ کیا یہ تمام جو خرچہ میں نے کیا ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے بڑا کلیئر چلتا ہوں، میں بالکل سیدھا سادہ انسان ہوں. یہ جتنا بھی میں نے خرچہ کیا ہے یہاں پہ، جو بھی چیزیں میں نے خریدی ہیں اور جو بھی لیبر کے لیے میں نے کیا ہے، جو بھی پینٹ خریدا ہے، چیزیں مہنگی ہیں، یہ نہیں کہ مہنگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا $300 کا خرچہ ہوا ہے. $300 کا، یہ لیبر کا. اور تقریباً $400 جو ہے یہ جو میں نے اکوپمنٹ خریدے یہ اس کا. وہاں مجھے ایک دیوار کی صفائی کے لیے، ایک دیوار جو 30 فٹ یوں ہے اور میرے خیال 20 فٹ یوں ہے، اس کی صفائی کے لیے $800 مانگ رہے تھے. یہاں پر $800 سے میرا پورا گھر کی صفائی ہو رہی ہے، تمام گھر سیٹ ہو گیا. اب آپ کہیں جی آپ کے پاس $800 تھے اس لیے نا، تو آپ امریکہ میں کس لیے بیٹھے ہو؟ اگر آپ $800 بچا نہیں سکتے تو پھر کیوں بیٹھے کیوں وہاں پہ؟ واپس آ جاؤ. مجھے تو ملک بہت پسند آیا، بڑی عیاشی ہے، بہت آرام ہے. آئیے اپنے ملک کو انجوائے کریں. اور اگر آپ باہر روڈ پہ جاتے ہیں، سوات کی طرف جاتے ہیں آپ، ابھی میں نے دیکھا ہے وہ بابو سر کا ایک علاقہ ہے باغ ناران کی طرف پہ، وہاں پہ تو ابھی گلیشیئر پڑے ہوئے ہیں. آج میں نے ویڈیو دیکھی ایبٹ آباد کی، اس کی روڈ جو میں نے پہلے تو میں سوچ رہا تھا اس کو پڑھ ہوئی کہاں کے، سوئٹزرلینڈ لگ رہا ہے مجھے، نہیں وہ کہتے ایبٹ آباد ہے، یہ گرینری وہاں کی ہے. تو یار اپنے ملک میں جب آپ جاتے ہو، انجوائے کرتے ہو، تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اپنا ملک ہے، اپنی سرزمین ہے، اپنے لوگ ہیں. خرچہ بھی کر رہا ہوں تو اپنے لوگوں میں کر رہا ہوں، اپنے ملک میں کر رہا ہوں. اور کیا عیاشی، ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، کک بیٹھا ہوا ہے، نوکر بیٹھے ہوئے سب ہیں. کس لیے ہم نے اپنی دنیا میں امریکہ میں زندگی گزاری ہے، کام کیے، جب یہاں پہ ہم انجوائے نہیں کر سکتے؟ آئیے اپنے ملک میں انجوائے کریں، سب کچھ ہے. چلو ہم تو ڈالر لے کر آئے ہیں نا، یہ یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ کہاں سے پیسے لائے ہیں؟ ان کے پاس تو وہ گاڑیاں جو ہمارے پاس امریکہ میں نہیں ہیں. وہ ریسٹورانٹ کے بل ایسے دیتے ہیں جیسے پانی ہوتا ہے. کیا یہ سب فراڈی ہیں؟ کیا یہ سب رشوت لیتے ہیں؟ کیا یہ سب سیاستدان ہیں؟ یا کیا سب اسمگلر ہیں؟ نہیں، بزنس مین ہیں، کام کرتے ہیں. یہ سب فراڈی اور بے ایمان لوگ تھوڑی ہیں، بڑے عزت والے لوگ ہیں. ہم سے زیادہ پیسے وہ خرچ کرتے ہیں، اور کبھی امریکہ میں ایک ٹکا بھی نہیں کمائی، یہیں پہ کما رہے ہیں. تو اگر آپ میں قابلیت ہے، آپ میں نالج ہے، اور آپ نے اپنے ملک، آپ کے دل میں اپنے ملک کے لیے کوئی محبت ہے، تو آپ یہاں پر بھی کما سکتے ہیں، صرف امریکہ اور یورپ نہیں ہے. میں تو اگر وہاں آتا ہوں تو ابھی ریٹائر ہو رہا ہوں، میرے نواسے ہیں، میرے بچے ہیں، جوان ہیں وہاں پہ، ان کے لیے آ جاؤں گا، ان کو دیکھ لوں گا. لیکن جو زندگی میں نے وہاں پہ 50 سال گزاری ہے، اگر مجھے اس کا علم ہوتا، میں تو بہت ہی چھوٹا تھا، میں 22 سال کی عمر سے پاکستان سے نکلا تھا. اگر مجھے اس کا علم، اور جب میں نکلا تھا ہمارے پاس ایک ہی بائک تھی، ایک ہی سائیکل تھی. میں جیولوجسٹ بن گیا، ایران نے مجھے ہائر کیا، وہاں سے پھر امریکہ گیا. اگر مجھے اس لائف کا اندازہ ہوتا میں کبھی باہر نہ جاتا، یہیں پہ ابھی بلینئر ہوتا. اتنی چانسز ہیں. تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریں، لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کو کہ میں نے یہ جو اسٹرپ بتا دی ہیں آپ کو، جو لوگ کام کر رہے ہیں کیسے کام ہو رہا ہے، تاکہ آپ بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.